सदाकत की निशानी हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी हमारा नूरानी हमारा नूरानी क्या छुटने वाला नूरानी क्या बिकने वाला नूरानी कितना कवाजी नूरानी क्या हमारी नूरानी अब पत्ता लेगा नूरानी हर जुल्म का बदला नूरानी दस्तूर का बदला नूरानी हर जुल्म का बदला नूरानी डाके का बदला डाके का बदला हिस्से का बदला बातचीत का बदला मजदूर का बदला हिस्से का बदला मेरी जान नूरानी मेरी शान नूरानी मेरी पहचान नूरानी तुम जान भी मांगो हम जान भी देंगे हम बेटे तेरे हम वोटर तेरे हम वोटर तेरे तू कैद हमारा तू कैद हमारा सिद्दीक का बेटा सिद्दीक का बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في آجامها تجيمي يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور
والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حضرت محترم سجادہ نشین صاحب آستانہ عالیہ دریا شریف، حضرت علامہ مناظر اسلام مولانا پروفیسر محمد سعید احمد صاحب آزاد جزا مجدہ، مقتدر محترم علماء کرام، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ آج انجمن انوار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی اس عظیم الشان سالانہ شان صحابہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت مجھے بھی حاصل ہو رہی ہے، اور آپ کے اس گاؤں میں، قصبے میں حاضر ہو کر مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے۔ آپ کے اس بابرکت اجتماع کو دیکھ کر، ایمان سے اور ایمان کے نور سے چہروں کو روشن دیکھ کر خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ آپ کی اور مجھ گنہگار اسی اقدار کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ بابرکت محفل، اس کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نسبت ہے، اور سبحان اللہ، جن کو صحابہ سے نسبت ہو جائے ان کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے، اور جن کو حضور سے نسبت ہو جائے ان کو اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے۔ تو اس بابرکت اور عظیم الشان کانفرنس میں شرکت، آپ کا یہ سارا وقت جو ہے یہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ ساری بابرکت محفل جو ہے فقط اس محفل پر نہیں، دور دور جہاں اس محفل کی آواز پہنچ رہی ہے، درودوں کے اور سلاموں کے نغموں کی آواز پہنچ رہی ہے، وہاں وہاں تک اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان بیان کرنے والے، میں یقین رکھتا ہوں کہ جو لوگ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کو بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی شان کو بھی بلند فرماتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے کارنامے، اس کو آپ مقتدر علماء اہل سنت و جماعت سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ نے حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اور حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار انبیاء و مرسلین تشریف لائے، لیکن وہ سب اپنی قوم کے لیے تھے، مختلف قبائل تھے، ایک قبیلے کے لیے، ایک خاص زمین کے لیے، ایک ایک وقت میں 2 2 3 3 4 4 10 10 20 20 50 50 ہوں گے۔ اسی لیے تو ارشاد فرمائیں گے 1,24,000، اور ایک روایت میں 1,70,000 نبی۔ تو تطبیق آپ اس کی اس طرح کر لیں کہ 1,00,000 کم سے کم 24,000، 1,24,000 نبی جب نازل فرمائے ہوں گے تو ظاہر مختلف مقامات پر بھیجے گئے، چھوٹے چھوٹے خطے کے لیے،
مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے، ان زبانوں کے لیے نبی اور رسول بھیجے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والوں نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، مختلف خطوں کے لیے، مختلف زبانوں کے بولنے والوں کے لیے بھیجا، اور ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مختلف خطوں کے لیے، مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگوں کے لیے انہی کے قوم میں سے رسول بھیجے. تو ارشاد ہوتا ہے رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان میں. پھر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں تھی، کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جس میں ہم نے ڈرانے والا نبی محترم رسول مکرم نہ بھیجا ہو. ڈرانے والا بھیجا. من قریۃ الا خلا فیہا نذیر. لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب میں بلند و بالا ہے. وہ کسی خاص خطے کے لیے نہیں آئے، اس خاص زبان کے بولنے والوں کے لیے نہیں آئے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف عرب کے لیے آئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف افریقہ کے لیے آئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف پاکستان کے لیے آئے ہیں یا صرف ہندوستان کے لیے آئے ہیں یا صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے آئے ہیں، سینٹرل ایشیا کے لیے آئے ہیں یا صرف چائنا کے لیے آئے ہیں. نہیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی شان و عظمت تو یہ ہے کہ پوری کائنات، یہ پوری کائنات، اس کائنات کے زمین و آسمان، اس میں رہنے والے جن، اس میں رہنے والے انسان، فرشیوں میں، عرشیوں میں، ملائکہ میں، مقربین میں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ جس کے رسول نہ ہو. سب کے لیے رسول. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محبوب مگر وہ زمین کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا عظیم المرتبہ تعالی حضرت مولانا شاہ احمد تنور اللہ مرقدہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. اب ان کا ڈنکا بج رہا ہے، بچتا رہے. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن سے پہلے رسول اللہ کا ذکر انجیل میں، انجیل سے پہلے حضور کا ذکر توریت میں، توریت سے پہلے حضور کا ذکر زبور میں، اور اس سے پہلے حضور کا ذکر فرشیوں میں اور عرشیوں میں اور پوری کائنات میں. اور جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی حضور کا ذکر، جب بھی حضور کا ذکر، جب نہ عرش تھے نہ فرش تھے تب بھی حضور کا ذکر، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی ان کا ذکر رہے گا. تو دیکھو رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن مجید و فرقان حمید ہے، وہ اس پر گواہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان اللہ رب العالمین
وملائکتہ، مشہور آیت ہے، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرما رہا ہے رب العالمین، ان رحمتوں کی سوغات لے کر اتر رہے ہیں فرشتے، تو کب ہو رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے، یہ تو نہیں کہا اب بھیج رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اب شروع کیا ہے، جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، جب سے فرشتے معرض وجود میں آئے ہیں، جب سے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ نے روح محمدی کی تخلیق فرمائی ہے، جب سے نور محمدی کی شعاعیں اور روشنی اور کرنیں ابھری ہیں، اس سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ان پر درود ہوتا رہے گا، ان پر سلام اترتا رہے گا، اور یہ جاری رہے گا، سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اب قیامت قائم ہو جائے گی، تو قیامت جب قائم ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی کس اعتبار سے؟ جسمانی اعتبار سے، مختلف اعتبار سے، کم و کیفیت کے اعتبار سے ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا، اس لیے کہ وہ درود اترتا رہے گا، سلام آتا رہے گا، سلام آتا رہے گا۔ فرشتے بھی اگر باقی نہیں رہیں گے تو آیت کا مفہوم واضح ہو گیا ہے، اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما رہا ہے، وملائکتہ، اور فرشتے بھی، اور ایمان والوں سے بھی کہا گیا، تو اگر ایمان والے نہیں رہیں گے تو کیا حضور پر درود ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، فرشتے ہیں۔ اب فرشتے نہیں رہیں گے، فرشتے بھی نہیں رہیں گے، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی اللہ رب العالمین، اللہ تو فرشتے ختم ہو گئے، ایمان والے ختم ہو گئے، قیامت آ گئی، فرشتے بھی ختم ہو گئے، مرنے والے سب مر گئے، روح جن کی قبض کرنے سے کر لی، فرشتے بھی روح پر قبض کر لی، فرشتوں کی روح قبض کرنے والا، انسانوں کی روح قبض کرنے والا، سب کی روح قبض کرنے والا، ملک الموت کی روح بھی قبض ہو گئی۔ اب کوئی اللہ باقی ہے، اللہ باقی ہے تو ذکر مصطفیٰ باقی ہے، اس لیے کہ اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہ درود بھیج رہا ہے۔ تو حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ سے وابستہ ہو گئے، جب حضور سے وابستہ ہو گئے تو سبحان اللہ، حضور کا ذکر توریت میں، حضور کا ذکر توریت میں، حضور کا ذکر انجیل میں، اور حضور کا ذکر زبور میں ہے، تو جہاں جہاں حضور کا ذکر ہے صحابہ کا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حضور کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا زبور میں، حضور کا ذکر نازل فرمایا اور تذکرہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں، تو جہاں جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہے وہاں محبوب کے محبوبوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ حضور کے محبوب ہیں، رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں، اور صحابہ رسول اللہ کے محبوب ہیں، اور سبحان اللہ ان کا بھی ذکر ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، صحابہ کی مثال تو انجیل میں توریت میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبہ صحابہ
ان کی یہ شان ہے کہ قرآن میں ان کا بیان ہے. چلو قرآن تو بعد میں آیا، انجیل میں ان کا بیان ہے. چلو انجیل بعد میں آئی، اس سے پہلے توریت تھی، اس میں ان کا بیان ہے. اس سے پہلے زبور میں ان کا بیان ہے. تو سبحان اللہ، حضور کی شان کیا بلند و بالا ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس کی بھی شان بلند ہو رہی ہے. نسبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں بار بار فرمایا. صحابہ کی شان و عظمت کا تذکرہ قرآن میں یوں دیکھو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتا ہے جب حضور ہجرت فرما رہے ہیں اور غار کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، پھر غار میں اندر تشریف لے جا رہے ہیں. یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے، یہ حدیث میں موجود ہے کہ غار میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور غار میں قیام فرما رہے. غار کا تفصیلی واقعہ محدثین نے اس کو احادیث کی کتابوں میں لکھا. جب حضور ہجرت فرما رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف تو غار میں کیا کیا گزری وہ سب تفصیل موجود ہے. میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، آپ سنتے رہتے ہیں. مختصر سی بات اشارتاً میں نے کہی تو یہ واقعہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، پھر غار میں رہے اور غار سے تشریف لائے اور غار سے جب باہر آئے تو پھر اس کے بعد مدینہ شریف کا سفر کیا. تو وہ خاص بات نہیں تھی، لیکن تھی. حدیث میں تو آتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا منظر بیان کر دیا تاکہ قرآن میں محفوظ رہے. قرآن میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کو ملاحظہ فرمائے اور رسول اللہ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے ساتھی کو بھی دیکھتے رہے. دیکھیے رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اذ فی الغار. یاد کیجیے، غور کیجیے، اذ ہما جب وہ دونوں غار میں تھے. ایک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی غار کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرما دیتے سی، یہ ساری بات تھی کہ غار میں ایک واقعہ ہوا تھا، حضور وہاں کچھ 2 روز رہے تھے، 3 روز رہے تھے، اس کے بعد مدینے کا سفر شروع ہو گیا. اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن واقعے کی اہمیت دیکھیے کہ ایسے وقت میں جب رسول اللہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے ہو، ایسے وقت میں جب دشمن چاروں طرف یہ اعلان ہو گیا کہ جو رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اس زمانے میں میرے محترم 100 اونٹ کی بہت بڑی قیمت تھی. آج جو ایک موٹر کار کی قیمت ہے وہی کام جو آج موٹر کار کرتی ہے وہی کام اونٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ نہیں تھا. نقل و حمل کا ذریعہ گھوڑے، خچر اور اونٹ ہوتے تھے. اس کی بڑی قیمت تھی. جس کے پاس اونٹ ہو بہت مالدار آدمی سمجھا جاتا تھا. جیسے آج کسی کے پاس گاڑی ہو تو متوسط درجے کا آدمی سمجھا جاتا ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے، گاڑی ہے. اسی اونٹ کسی کے پاس اگر سواری کا ہو تو معلوم کھاتا پیتا آدمی ہے. 100 اونٹ اعلان کر دیا کہ حضور کو شہید کرنے والے کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. تو بہت اہم واقعہ تھا یہ. چاروں طرف سے کافر گھیرا ڈال رہے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول مل جائے. بہرحال یہ واقعہ تو تفصیل سے آپ سن چکے ہیں. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضور غار میں تشریف لے گئے اور غار میں جب تشریف لے گئے تو حضور کے اندر جاتے ہی ابو بکر صدیق سب سے پہلے غار میں گئے. ابو بکر صدیق نے غار کو صاف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو کرنا تھا اس کو بھرنا تھا، اس میں جو سوراخ تھے، اس میں جو چھید تھے، اپنی قمیض پھاڑ کے ان کو بھر دیا. یہ تو احادیث میں تفصیل سے واقعہ آتا ہے. اور پھر حضور سے عرض کیا کہ اب تشریف لائیے، اندر مجھے کوئی ایسی چیز معلوم نہیں ہو رہی جو نقصان دے سکے. اندر تشریف لے گئے. جیسے اندر تشریف لے گئے مکڑی نے جالا تان دیا، کبوتروں نے انڈے دے دیے
آنے والے آتے تھے اور دیکھنے والے دیکھتے تھے اور واپس جاتے تھے کہ یہاں تو نہیں گئے، غار میں نہیں ہے۔ تو جب یہ دونوں غار میں تھے تو غار میں صرف آواز آ رہی تھی، باہر یہ لوگ بات کر رہے تھے، مکے کے کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، کہہ رہے تھے یہاں ہو سکتے ہیں، کہ نہیں یہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بات ہو رہی ہے، اندر حضرت ابو بکر سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان فرماتا ہے، اور یاد کیجیے، دیکھیے اس ہما جب وہ غار میں تھے، رب العالمین جل جلالہ عمل والو ارشاد فرماتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب رسول اللہ غار میں تھے، حضور کا ذکر نہیں فرمایا فقط، اذ ہما جب رسول بھی تھے، جب رسول بھی تھے اور ان کے ساتھی ابو بکر بھی تھے، صاحب، ان کو صاحب یعنی ابو بکر کی صحابیت پر مہر تصدیق لگ گئی۔ قرآن نے ابو بکر کو صحابی منوا لیا۔ اب جو قرآن کو مانتا ہے وہ ان کی صحابیت کو مانتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، کہا گیا ابو بکر فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اے ابو بکر اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے اور میرے بھی ساتھ ہے، معنا ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا تقدس ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس تفصیل سے بھی آپ سن چکے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ایک مقدس جماعت ہے جس نے حضور کو دیکھا نہیں، جس نے حضور کو دیکھا، واقعی دیکھا۔ حضور کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا تھا لیکن نہیں دیکھا تھا، نہیں دیکھا، کوئی شاعری نہیں ہے یہ، میں آپ سے کوئی معاملے والی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہوں جو قرآن شریف میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے حضور کو دیکھا، تو کہتا ہوں نہیں دیکھا۔ ابھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو لہب بھی مکے میں رہتا تھا، حضور بھی مکے میں رہتے تھے، ابو جہل بھی مکے میں رہتا تھا، حضور بھی مکے میں رہتے تھے، روز آنا جانا ہوتا تھا، روز ملاقاتیں ہوتی تھی، روز سڑک سے گزرتے تھے، پار کرتے تھے، روز لڑائیاں ہوتی تھی، روز جھگڑے ہوتے تھے، روز تکار ہوتی تھی صحابہ کی اور حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، ابو جہل کی اور ابو لہب کی۔ آپ کیسے کہتے نہیں دیکھا؟ ابو جہل نے نہیں دیکھا، ابو لہب نے نہیں دیکھا۔ اچھا، رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ، تم دیکھتے ہو وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، نہیں دیکھ پاتے، ان کو دکھایا ہی نہیں جاتا۔ ابو جہل نے مکے میں رہتے ہوئے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ابو جہل نے نہیں دیکھا، اور دیکھنے والے بلال حبشی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، عمر فاروق نے دیکھ لیا، عثمان غنی نے دیکھ لیا، علی مرتضیٰ نے دیکھ لیا۔ یہ دیکھنے والی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ پردے ڈال دیے گئے تھے، جو چہرہ دیکھنا چاہیے تھا رسول اللہ کا وہ نہیں دیکھ سکے، زمین اس قابل نہیں تھی۔ دیکھو زمین کی بات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، زمین آپ نے تیار کر دی۔ ابھی ہم آ رہے تھے، آپ کو یہیں سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے تو دیکھا کہ زمین جو ہے وہ تیار ہے، کیاریاں اس میں کھدی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے اب پانی کا انتظار ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی بونا ہے وہ بو رہے ہیں، اس میں دانا جو بھی ڈالنا ہے وہ ڈالا جائے گا، گندم جو بونی ہے وہ بوئی جائے گی، زمین تیار کر لی۔ تو یہ زمین تیار کی گئی، یہ زمین تیار کرنے کے قابل تھی،
یہ زمین جو ہے اس کی مٹی کو الٹ پلٹ کر کے ٹھیک کر دیا گیا. اب ذرا سی بارش کا جھونکا آئے گا, دانا پڑ جائے گا, اور اس کے بعد پھر جو ہریالی آئے گی تو کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, جیسے ایک دانے میں سے 7 کھوپڑیں بنتی چلی جائیں گی, اور پھر گندم میں خیر و برکت ہوگی, چاولوں میں خیر و برکت ہوگی, رحمتوں کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے. لیکن ایک وہ زمین ہے کہ جس پر بارش بے پناہ ہوتی ہے, وہ ریگستانی زمین ہے, وہ بنجر زمین ہے, کتنی ہی بارش ہو جائے وہاں کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق کی زمین تیار ہو گئی تھی, عمر فاروق اور عثمان غنی علی مرضیہ کی زمین تیار تھی. انہوں نے اپنی زمین کو گناہوں سے پاک رکھا تھا. ان کی زمین میں کشش تھی اور جاذبیت تھی. بلال حبشی کی زمین میں کشش تھی, جاذبیت تھی, بارش پڑتی تھی, جذب کرتی تھی اور ہریالی ابھرتی تھی. ابو بکر صدیق و عمر فاروق عثمان غنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کن آنکھوں سے دیکھا؟ جن آنکھوں سے دیکھا ایمان لے آئے, اور ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان پر قائم رہے, اسی کو صحابی کہتے ہیں. ایمان قبول کیا اور ایمان کو قبول کرنے کے بعد ایمان پر قائم رہے, ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے. ابو بکر صدیق و عمر فاروق عثمان غنی اس صحابہ کی وہ مقدس جماعت تھی کہ اس دور میں جب اسلام کا نام لے نہیں سکتے تھے, اس دور میں جب کوئی آدمی کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ نہیں سکتا تھا, نماز اذان دے نہیں سکتا تھا, نماز پڑھ نہیں سکتا تھا, ایسے وقت میں صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا اور اپنے دل میں ایسا سجایا, اپنے دل میں ایسا سجایا, اور اپنے دل میں ایسا سجایا کہ پھر مکے والے ان کو زمین پر لٹا کر چل چلاتی دھوپ میں مارتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ احد احد, سر کٹے, گھر لٹے, کنبا چھٹے, پر دامن حضرت نہ ہاتھوں سے چھٹے. وہ تپتی ہوئی زمین پر, تپتی ہوئی زمین پر, تپتی ہوئی زمین پر لوٹتے رہتے تھے, تپتی ہوئی زمین پر لوٹتے رہتے تھے, اور یہی کہتے تھے کہ دامن حضرت نہ ہاتھوں سے چھٹے. یہ فی قلوبہم, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں ایمان رچ گیا, بس گیا, اور زندگی کو انہوں نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈال لیا. حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی, ابو بکر ان کے ساتھ تھے, اور حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ابو بکر بھی حضور کے ساتھ تھے, عمر بعد میں, عمر بھی پہنچ گئے, عثمان بھی پہنچ گئے, حبشہ سے وہ بھی آ گئے, علی مرتضیٰ بھی بعد میں چارپائی مبارک سے اٹھے, وہاں سے نکلے اور وہ بھی پہنچ گئے. یہ سب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے, اور مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان, ایک عظیم الشان مدینے کی اسلامی ریاست قائم فرمائی. یہ بات ہے, اسلامی حکومت قائم کی, رسول اللہ نے اسلامی حکومت قائم کی, یہ بات تو ہے, اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ملا کر اسلامی حکومت قائم کر دی, مدینے کی اسلامی ریاست. معلوم ہوا کہ حکومت کا قائم کرنا بھی سنت رسول ہے.
سنت رسول ہے، اور رسول اللہ کی قائم کی ہوئی حکومت کو اسی طرز پر چلانا کہ انصاف کا بول بالا ہو، زنا نہ ہو، حرام نہ ہو، جوا نہ ہو، گھر گھر انصاف کی نہریں بہہ رہی ہوں. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حکومت کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد اس حکومت کو پھیلایا. یہ بھی ثابت ہو گیا. اب کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے حکومت کا کام تو یہ تو سیاست ہے اور سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھا سادہ حساب ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ نے حکومت قائم کی، حضور حکومت قائم فرما گئے، ابو بکر صدیق اس حکومت کے صدر تھے، عمر فاروق اس حکومت کے صدر تھے، عثمان غنی اس حکومت کے صدر تھے، علی مرتضیٰ اس حکومت کے صدر تھے، تو آدمی یہ کہے مگر میں سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، حکومت کیسی ہو کیسی نہ ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں تو اپنا ختم شریف میں، درود شریف میں، ختم شریف میں، نماز شریف میں، خانقاہ شریف میں، دربار شریف میں ایسا مصروف ہوں کہ مجھے حکومت وغیرہ سے کوئی واسطہ نہیں، یہ سب سیاسی باتیں ہیں، میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑتا. اللہ اکبر. وہ جھنجٹ کہ جس میں ابو بکر تھے، وہ جھنجٹ کہ جس میں عمر فاروق تھے، وہ جھنجٹ جس میں حضرت عثمان تھے، وہ جھنجٹ جس میں حضرت علی تھے، وہ جھنجٹ جس میں عمر ابن عبدالعزیز تھے، وہ جھنجٹ کے جس کے لیے امام حسین تھے، امام حسن تھے. بولو اگر یہ جھنجٹ ہے، اگر یہ برا تھا تو یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے اس میں کیوں چلے گئے؟ ذرا سوچو تو صحیح. بات اصل میں یہ ہے، بات اصل میں یہ ہے، سوچنے کی بات ہے. اگر سیاست اسلام میں نہیں ہے اور مسلمانوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے اور نیک لوگوں اور پرہیزگاروں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، تو 14ویں صدی میں کوئی آدمی پگڑی باندھ کر، لمبا کرتا مجھ جیسا پہن کر، میری جیسی پگڑی باندھ کر، یا کسی طرح کی سفید پگڑی، کیسی بھی پگڑی باندھ کر یہ کہے کہ میں بہت مقدس ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو کیا وہ آدمی پگڑی باندھ کر، لمبا کرتا پہن کے اور گلے میں ایسی چادر میں ڈال کے، کیا وہ حضرت ابو بکر سے زیادہ مقدس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ حضرت عمر سے زیادہ مقدس ہو سکتا ہے؟ امام حسین سے زیادہ مقدس ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے. صحابہ کا مقام یہ ہے کہ لو انطق احدکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک، لو انطق احدکم، تم میں سے اگر کوئی آدمی، لو انطق احدکم مثل احد ذهبا، یہ جو احد پہاڑ ہے میرے عزیز، یہ جو احد پہاڑ ہے مدینہ منورہ کے سامنے، اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کر دے اللہ کی راہ میں، اور رسول اللہ کے صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کر دے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر 100 احد پہاڑ کی برابر تم سونا خیرات کر دو، میں سونا خیرات کر دوں، تو رسول اللہ کے صحابی نے مٹھی بھر جو خیرات کیے ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتے. میں اور تم اور میں گناہگار و سیاہکار بھی اگر 100 برس بھی عبادت کرتے رہے اور تکبیر تحریمہ بھی نہ گئی ہو اور تہجد بھی کبھی نہ چھوڑی ہو، اور زندگی بھر کسی غیر محرم عورت کو بھی نہ دیکھا ہو، نہ جھوٹ بولا ہو، نہ غیبت کی ہو، نہ سودی لین دین کیا ہو،
100 برس کی ایک آدمی کی عمر ایسی گزری کہ نماز قضا نہیں ہوئی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ ادا کی، مسجد میں پابندی سے جاتا رہا، حرام کوئی نہیں، شراب کوئی نہیں، جوا کوئی نہیں، غیر محرم عورت کوئی نہیں، بدکاری کوئی نہیں، زنا کوئی نہیں، حرام کوئی نہیں، حلال کی روزی، حلال کا پیسہ، 100 برس اس طرح سے گزرے. کیا وہ رسول اللہ کے صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کے صحابی کی صرف ایک ساتھ، رسول اللہ کے صحابی کی ایک گھڑی، ایک ساتھ جو صحابی رسول نے رسول اللہ کو دیکھنے میں گزاری ہے، اس ساعت پر ہزاروں برس کی عبادت قربان. یہ مقام ہے صحابی کا. اب اس سے اندازہ لگا لو کہ صحابہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. اب آج لوگ اپنے آپ کو بڑا مقدس کہتے ہیں. میں گناہگار اسی اقدار بھی اپنے آپ کو بڑا مقدس سمجھ لگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، شیطان سے مجھ کو بھی بچائے. لیکن قرآن مجید و فرقان حمید میں صاف فرمایا، رب العالمین جل جلالہ احمد والے ارشاد فرماتا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو متقی پرہیزگار مت بناؤ، متقی پرہیزگار ہونے کا ڈھونگ مت رچاؤ. فلا تزکوا انفسکم، خود ساختہ پاکیزہ مت بناؤ کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بڑا مقدس آدمی، اخبار بھی نہیں دیکھتا. اللہ اللہ سبحان اللہ، اخبار نہیں دیکھتے، کوئی بڑے مقدس آدمی ہے. تو فوٹو بھی نہیں کھنچواتا، تم بھی مت فوٹو کھنچواؤ. اور جب موقع ہوتا ہے تو آئیڈینٹی کارڈ تو بنانا ہی پڑتا ہے. تو آئیڈینٹی کارڈ بھی بنانا پڑتا ہے، پاسپورٹ بھی بنانا پڑتا ہے، عمرے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، زیارت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، حج کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، فوٹو بھی کھنچوانا پڑتا ہے. ویسے مقدس بنتے ہیں. اور ان کا سب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ اتنے زیادہ مقدس ہو گئے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیر صاحب تو آپ حضرت ابوبکر سے بڑے پیر ہیں، وہ تو سیاسی آدمی تھے. آپ حضرت عمر سے بڑے پیر ہیں. اب دیکھو یہ کیا بات کی، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ رات کا وقت لوگ باغ تہجد پڑھتے ہیں. حضرت عمر سے زیادہ کوئی تہجد گزار ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر آ کر رات کے 3 اور 4 گھنٹے متواتر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے. بتاؤ رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے باہر آنا اگر عبادت نہیں ہے تو حضرت عمر مسجد نبوی چھوڑ کر کیوں آتے تھے؟ اگر کار حکومت صبح سے لے کر شام تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور بیت المال کی نگرانی کر کے راتوں کو گشت کر کے اگر یہ کام حکومت کے عبادت نہیں تھے تو ابو بکر عمر عثمان و غنی علی کیوں کرتے تھے؟ اگر حکومت کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، میں کہتا ہوں ساری دنیا جانتی ہے موجودہ حکومت یہ ظالموں کا ایک ٹولہ ہے. موجودہ حکومت یہ ایسا ٹولہ ہے کہ جس نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر دیا. یہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے. انہوں نے اس ملک کے غریب عوام کا خون چوس لیا، اس ملک کی دولت کو رشوت کرپشن کے ذریعے سے لوٹ کر لندن، انگلستان اور فرانس میں اپنے محل بنوائے. یہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے. غریب عوام کے نام پر غریبوں کو سب سے زیادہ انہوں نے لوٹا ہے اور کچلا ہے. اب اگر اس حکومت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پیر صاحب مجھ سے یہ کہنے لگے، مولانا صاحب مجھ سے یہ کہنے لگے میرا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور حکومت شرابی ہے، حکومت نے شراب کی دکانیں کھولنی شروع کر دی ہے، پانی مہنگا ہے اور شراب سستی ہے، حکومت نے ہوٹلوں میں عیاشیوں کے لیے، بدکاریوں کے لیے
اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں پرمٹ دینے شروع کر دیے. حکومت ریس کے گھوڑے دوڑوا رہی ہے. حکومت اس ملک میں جوا کھلوا رہی ہے. حکومت اس ملک میں ریڈیو ٹیلی ویژن پر مسلمان بہو بیٹیوں کو نچوا رہی ہے. یہ وہ بدکاروں کا ٹولہ ہے، انہوں نے کنجر خانہ کھولا ہوا ہے ٹیلی ویژن پر. تو مولانا اور پیر صاحب مجھے نصیحت کرنے لگے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، حکومت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. میں ختم شریف پڑھ رہا ہوں، میں ختم خواجگان میں مصروف ہوں، مجھے فرصت ہے. میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا. اللہ کے یہ ولی بنتے ہیں، اللہ کے یہ ولی بنتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں، امام حسین کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا یزید شرابی ہے. اچھی طرح غور کرو. امام حسین کے پاس لوگ آئے، خطوط بھیجے، انہوں نے کہا یزید بدکار ہے، زانی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں بدکار اور زانی لوگوں کا ٹولہ ہے جنہوں نے اسلام آباد میں ٹیلی ویژن میں مختلف اسٹیشنوں پر زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو کنجریوں کنجر خانہ کھولا ہوا ہے. یہی صورتحال یزید نے کی ہوئی تھی. جب امام حسین کے پاس لوگ گئے تو امام حسین روضہ رسول کے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے. بتاؤ دنیا میں مسلمانوں رسول اللہ کے روضے سے بڑی نیلی گدی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے شاہجی، ہم جیسے ناکارہ بدکار اور سیاکار شاہجی، ہم جیسے کروڑوں شاہجی رسول اللہ کے روضے کی مٹی پر قربان. یہ چھوٹے چھوٹے آستانے، چھوٹی چھوٹی درگاہیں، خود ساختہ چھوٹے چھوٹے مراکز جو بنا لیے ہیں، یہ سمجھتے ہو کہ ہم سب سے بڑے مقدس. امام حسین سے جب انہوں نے کہا کہ یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید کے ہاتھ میں حکومت ہے، تو ارشاد فرمایا کہ امام حسین نے یہ کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو یہاں آرام سے بیٹھا ہوں، رسول اللہ کی گدی پر بیٹھا ہوا ہوں. لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے پاس ہر قسم کے آدمی آتے ہیں. یزید کی پارٹی کے لوگ بھی آتی ہیں، یزید کی مخالف پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں. میرا کوئی تعلق نہیں، سب سے مجھے نذرانے ملتے ہیں. میں سب کے لیے ختم شریف میں دعا کرتا ہوں. نہیں. اچھا، اگر مسلمانوں کا حاکم رسول اللہ کے دین کی بے حرمتی کر رہا ہے تو امام حسین اپنے خون سے کربلا کو سجائے گا، ہم مقابلہ کریں گے چاہے ہماری جان چلی جائے. تو رسول اللہ کی گدی پر بیٹھنے والا یزید کو چیلنج کرنے کے لیے میدان کربلا میں پہنچ گیا. آج کے نام نہاد رسول اللہ کی گدی پہ بیٹھ کے بزدل بنے ہوئے ہیں. کو ڈر لگتا ہے پولیس آ جائے گی، جیل میں جانا پڑے گا، چار دیواری میں بند ہونا پڑے گا. یہ سلسلہ تعبیر گھنٹوں کا نذرانوں کا بند ہو جائے گا، حلوہ نہیں ملے گا. یہ مسئلہ ہے سارا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ بزدل ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو ماشاءاللہ آپ امام حسین سے زیادہ مقدس ہو گئے. ماشاءاللہ آپ حضرت علی سے اور حضرت علی مرتضیٰ سے، عثمان غنی سے، ان سب سے زیادہ مقدس ہو گئے. اسلام میں سیاست ہے. کون سی سیاست ہے؟ وہ سیاست جو ابو بکر نے کی، عمر نے کی، عثمان نے کی، علی نے کی. وہ سیاست جو حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی. کیا سیاست ہے؟ دیکھو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اربا کی خدمت میں بیوی صاحبہ رات کے وقت آپ کام کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، بیوی صاحبہ آ گئی، آپ لکھ رہے تھے. بیوی صاحبہ نے آ کر کہا کہ پیسے ذرا ختم ہو گئے ہیں، کچھ پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، کپڑے وغیرہ بھی بچوں کے لیے لینے ہیں، اور آپ اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی امداد فرما دیں، کچھ خرچہ دے دیں. تو یہ ابھی بات انہوں نے شروع کیا، آپ نے چراغ بجھا دیا. کہا آپ کہیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا وہ کپڑے خریدنے. لیکن کہا کہ بات اصل میں یہ بیوی نے کہا
کہ میں آپ سے بات چیت کر رہی ہوں، گھریلو معاملات کے متعلق بات کر رہی ہوں، مجھے خرچے کے متعلق بات کرنی ہے، کپڑے خریدنے ہیں بچیوں کے لیے ضروریات کا انتظام کرنا ہے، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ کہا کہ دیکھو میں اس چراغ سے حکومت کا کام کر رہا ہوں، تو حکومت کا کام تم آ گئی ہے تو حکومت کا کام تو بند ہو گیا، میں نے بجھا دیا۔ اب گھر کا جو بات ہے گھر کی بات کرو۔ سبحان اللہ، یہ سیاست اسلامی سیاست ہے، اس کو کہتے ہیں امانت، اس کو کہتے ہیں دیانت، کہ حکومت کا پیسہ خرچ نہ ہونے پائے، فضولیات میں خرچ نہ ہو، حکومت کا پیسہ لوٹ کر لندن میں محلات نہ بنوائے جائے، حکومت کا پیسہ لوٹ کر کرپشن کے ذریعے سے، دھاندلی کے ذریعے سے، رشوتوں کے ذریعے سے فرانس میں محلات نہ خریدے جائیں۔ یہ دیانت اور امانت ہے۔ اگر ایسی دیانتدار حکومت ہے تو یہی سیاست محمدی ہے، یہی سیاست اسلامی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ کھانا کھا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ گیہوں کی روٹی آپ نہیں کھا رہے، آج کل گیہوں کی روٹی نظر نہیں آئی، آپ یہ روٹی موٹی روٹی ہے اس کو کھا رہے بھی ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ ابھی سب لوگوں کو گیہوں کی روٹی میسر نہیں ہے، جب سب لوگوں کو گیہوں کی روٹی میسر نہیں ہے، عمر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ گیہوں کی روٹی کھا سکے۔ یہ ہے سیاست اسلامی، یہ ہے نظام مصطفیٰ کی حکومت، اس کے لیے جدوجہد ہے۔ موجودہ حکومت نے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا اور اس کے خلاف جدوجہد کرنا یہ عبادت ہے۔ دیکھو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے۔ يَدْعُونَ إِلَى الصَّلَاةِ، صرف نماز کے لیے نہیں، صرف روزے کے لیے نہیں، بھلائی میں صلاۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں کو مٹانا بھی ہے۔ آپ نیکی کے پیغام کو نہیں پھیلا سکتے، برائی کو مکمل طور پر نہیں مٹا سکتے جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہوگی۔ آپ سوچو ٹھنڈے دل سے، وہی بات قرآن فرماتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، جو برائیوں کو مٹاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ طاقت جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی نیکی نہیں پھیل سکے گی، یزیدیت برقرار رہے گی۔ موجودہ حکومت کے کارنامے جو ہے وہ یزیدیت کے کارنامے ہیں۔ اس یزیدی کارنامے کو مٹانے کے لیے اگر امام حسین کی گدی پر بیٹھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو کیا آپ کے خیال میں وہ اس گدی کے مستحق ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر وہ اس گدی پر بیٹھے ہیں تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ برائیوں کو مٹائیں، وہ نیکیوں کو پھیلائیں۔ رسول اللہ کے صحابہ یہی کرتے ہیں، اور آپس میں ان کی تعریف قرآن بیان فرماتا ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ کے صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ لگاؤ۔ لوگ بدنام کرتے ہیں، جھوٹے واقعات گھڑتے ہیں، سچی بات سنیے جو قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ صحابہ آپس میں کیسے تھے، کافروں کے لیے کیسے تھے، آپس میں کیسے تھے۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
کافروں پر سخت، آپس میں بڑے رحم دل، آپس میں بڑی محبت، کیا ادب تھا، کیا احتیاط تھی۔ امام حسن، امام حسین اور حضرت عمر خلیفہ تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ امام حسین اور عبداللہ بن عمر، بعض لوگوں نے دوسرا نام بھی لکھا ہے، حضرت عمر کے دوسرے صاحبزادے، بعض نے یہ بھی لکھا۔ بہرحال جو بھی روایت میں جلتی ہے، نام کا فرق ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پر تکرار ہو گئی تو حضرت امام حسین نے حضرت عمر کے بیٹے سے، حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے، حضرت عمر کے بیٹے سے کہا کہ تم بھی اور تمہارا باپ بھی ہمارے غلام ہیں، چلو یہاں سے جاؤ۔ وہ بیچارے خاموش سیدھے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عمر بھی گھر میں تھے، جی بالکل افسردہ سے خاموش سے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا آج امام حسین کچھ ناراض ہو گئے مجھ سے، ادھر ادھر کی بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے باتوں میں یہ کہا کہ تم بھی، تمہارے باپ بھی، سب ہمارے گھرانے کے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر خلیفۃ المسلمین تھے، سننے کے بعد کیا فرمایا؟ سننے کے بعد فرمایا کہ جاؤ اور یہ ان سے لکھوا کر لے آؤ۔ جاؤ لکھوا کر لاؤ۔ سمجھے کچھ کارروائی شاید ہوگی تو جلدی جلدی گئے خوشی میں اور جا کے کہا کہ ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ تم بھی، تمہارے باپ بھی، تمہارا گھرانا سب ہمارا غلام ہے، خادم ہے، تو آپ لکھ کر دے دیجیے گے، لکھ کر دے دیں گے؟ کیوں نہیں، کیا بات ہے لکھیں گے؟ امام حسین نے لکھ دی۔ وہ یہ تحریر لے کر آئے، حضرت عمر نے آنکھوں سے لگائے، منہ سے چلا گیا، بیوی کو بلایا اور کہا جب مر جاؤں تو یہ تحریر غلامی کی دستاویز ساتھ رکھ دینا۔ یہ ہے صحابہ کی محبت اہل بیت، اور آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے سے وہ محبت کرتے تھے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں رحماء بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم المرتبہ صحابہ کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو آپ کو قرآن سنانے والا کوئی نہیں ملتا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو حکومت بنانے کے لیے کوئی مثال اور ماڈل نہیں ملتا۔ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمارے اسلام میں ایک عظیم الشان اسلامی ریاست خلافت راشدہ کے نام سے قائم کی، اور اس کی برکات کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے کہ وہ وقت آیا خلافت کے زمانے میں رسول اللہ کی حکومت کے بعد جو حکومتیں بنائی بڑھتی رہیں، وہ وقت آیا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دروازے پر کھڑے ہو کے کلکٹر ڈی سی یہ اعلان کرتا تھا کہ مسلمانوں آؤ، زکوٰۃ آ گئی ہے، زکوٰۃ کے مستحقین زکوٰۃ لے جاؤ۔ گھر گھر جاتے تھے، مسجدوں پہ آوازیں دیتے تھے۔ بعض علاقے ایسے تھے کہ جہاں سے زکوٰۃ واپس آتی تھی، عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ بھائی یہ زکوٰۃ واپس کیوں آ گئی؟ کہا حضور اب اس ملک میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ کی برکات۔ ایک وہ ملک تھا کہ جس میں زکوٰۃ لینے والے نہیں رہے، اور اب یہ ایک ملک ہے کہ جس میں خود حکومت زکوٰۃ کھا جاتی ہے۔ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سب کچھ ہضم، زکوٰۃ بھی ہضم، وہ بھی ہضم کریں۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نام پر جو پیسہ بانٹنا تھا وہ بھی خود کھا جاتے ہیں، حاجیوں کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں۔ اینٹ ہو، پتھر ہو، روڑا ہو، کنکر ہو، حرام ہو، حلال ہو، کوئی تمیز نہیں، ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ اور یہ سب آپ ہی حضرات کی مہربانیوں سے ہو رہا۔ پوری قوم جو ہے اس عذاب الہی کو بھگت رہی ہے، لیکن انشاءاللہ
وقت دور نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تبدیلی آ کر رہے گی، ظالم حکمرانوں سے نجات مل کر رہے گی۔ اور اس ملک میں رسول اللہ کے صحابہ نے، جس کو دور خلافت راشدہ کہتے ہیں، اسی صحابہ کے اس عظیم الشان دور کو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کو ہم اس ملک میں نافذ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔